وہ لمحہ تھا جب نہ وقت تھا نہ مکان، نہ زمین تھی نہ آسمان، سب کچھ فنا میں گم اور صرف ایک ذات موجود تھی، اللہ، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کن، اور تخلیق کا پہلا نور ظاہر ہوا۔ یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اسی نور سے تخلیق کا دروازہ کھلا اور کائنات نے سانس لینا شروع کیا۔ اللہ نے اس نور سے عرش عظیم پیدا فرمایا، وہ تخت جو پانی پر قائم تھا اور جس کے نیچے سب کچھ تسلیم میں جھکا۔ پھر قلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کیا اے میرے رب کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا تقدیر لکھ جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ یوں لوح محفوظ وجود میں آئی، جہاں ہر راز، ہر روح اور ہر لمحہ محفوظ کر دیا گیا۔ پھر اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائیں، ہر آسمان پر الگ مخلوق، الگ نظام، الگ نور کی روشنی۔ زمین کو سبز رنگ میں سجایا گیا، پانیوں کو بہایا گیا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا۔ پھر اللہ نے نور سے فرشتے پیدا فرمائے، ایسی مخلوق جو نافرمانی نہیں جانتی، اور پھر آگ کے شعلے سے جنات پیدا کیے۔ جب زمین پر زندگی کی پہلی لہر دوڑی تو جنات کی نسلیں پھیل گئیں، وہ پہاڑوں، وادیوں اور سمندروں کے کنارے بسنے لگے۔ اللہ نے انہیں عقل، قوت اور اختیار دیا تاکہ وہ عبادت کریں اور زمین پر عدل قائم رکھیں، مگر وقت کے ساتھ ان کے دلوں میں تکبر اور لالچ نے جگہ بنائی۔ جنات نے زمین پر خون بہایا، کمزوروں پر ظلم کیا اور زمین کو فتنوں سے بھر دیا۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ جنات کو ہدایت دی جو عبادت گزار رہے، لیکن اکثریت گمراہ ہوئی۔ ان میں ایک جن تھا جس کا نام ابلیس تھا۔ وہ عبادت گزار تھا، دن رات سجدے میں جھکتا اور فرشتوں کے درمیان عزت والا مقام رکھتا۔ جب زمین پر فساد بڑھ گیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ ان باغی جنات کو ختم کرو اور زمین کو پاک کرو۔ فرشتے لشکروں کی صورت میں اترے، ان کے ہاتھوں میں نور کی تلواریں تھیں اور ان کے قدموں سے زمین لرز رہی تھی۔ جنات کے لشکر بکھر گئے، زمین سے شور و شر مٹ گیا، مگر ایک جن بچ گیا، ابلیس۔ فرشتے اسے لے کر آسمانوں کی طرف گئے۔ وہ سجدے میں گرا اور بولا اے میرے رب، میں حضور جھکنے والوں میں سے۔ اللہ نے اسے اجازت دی کہ وہ فرشتوں کے درمیان رہے، مگر اس کے دل میں ایک بیج بویا جا چکا تھا، غرور کا، تکبر کا۔ وہ سوچنے لگا میں آگ سے بنا ہوں، میں سب سے برتر ہوں، اور یہ خیال، یہ تکبر ابلیس کی بغاوت کی بنیاد بننے والا تھا۔ یہاں سے نئی تخلیق کا اعلان ہونے والا ہے اور تقدیر کا اگلا باب لکھا جائے گا، انسان کی پیدائش۔